اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا حبيبي يا مكي يا مدني يا عربي یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات پروگرام بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو، چاہنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو خلوص بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بزم عقیدت کی ہماری نشست ہوتی ہے جمعۃ المبارک کے دن، اور میں آپ کو بارہا کہتا ہوں کہ جمعۃ المبارک کے دن خاص درود پاک کا اہتمام کیا کریں آپ، ٹھیک ہے نا؟ جتنا ہو سکے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پڑھا کریں۔ حضور کا فرمان ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا، قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ میرے ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو درود پاک کا اہتمام کیا کریں، اور مختلف موضوعات پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اور ہمارا جو موضوع کنٹینیو جو ہم کر رہے ہیں وہ جو ہے نقابت کہ جو ہمارے جو نقیب محفل جو ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے شہر میں اور پورے پاکستان میں پوری دنیا میں جو میلاد ہوتے ہیں، اس کی جو مین جو بنیادی جو ستون جن کے پاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نقیب محفل۔ تو ہم نقیب محفل پہ بات کرتے ہیں کہ نقیب محفل کو کس طرح نقابت کرنی چاہیے، کس طرح پروگرام کو کنٹینیو کرنا چاہیے، کس طرح کی گفتگو کرنی چاہیے، کون سا کسی بھی اگر وہ محفل میں جاتے ہیں تو کون سا موضوع لے کر جانا چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ وقت جو سمجھتا ہوں وہ ملتا ہے نقیب محفل کو، ٹھیک ہے نا؟ نعت خواں سے زیادہ، علماء کرام سے زیادہ، کیونکہ مائک ان کے پاس ہوتا ہے، وہ ٹائم کا جو ہے نا وہ باندھتے ہیں نعت خواں کو اور ہمارے علماء کرام کو، کیونکہ جو محفل جو کرانے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اتنی ڈائریکشن کی ہماری محفل ہے، آپ نے جو ہے نا اس محفل کو یہ تلاوت اور یہ اسلام، ظاہر پھر اس کے حساب سے وہ محفل کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے ساتھ معروف نقیب محفل موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود پاکستان کے معروف نقیب محفل، اور مختلف ہم ان کو اسٹیج پر دیکھتے ہیں، اور بہت سینئر نقیب محفل، بہت سینئر، اور جب سے میں ٹرانسمیشن کر رہا ہوں تو میری ٹرانسمیشن میں پہلی بار آپ تشریف لائے جناب محمد علی گوہر صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے قبلہ؟ الحمدللہ رب العالمین، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی جناب؟ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام بزم عقیدت میں۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ رب العزت آپ کو صحت و سلامتی اور عافیت عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اور میرے ساتھ بزم عقیدت جو یقیناً عقیدت بھرا پروگرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس میں ایک خاص بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح گساری کے لیے ہمیشہ بہترین لوگوں کا انتخاب فرمایا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اگر ہم اس بہترین کے لفظ کو اجاگر کریں، اس کی ہم تشریح میں جائیں تو بہت سارے پہلو ہمارے سامنے آ جائیں واہ واہ واہ، تو انشاءاللہ العزیز پھر کیا بات ہے جناب۔ محمد علی گوہر صاحب ہمارے ساتھ موجود، اور ایک اور معروف نقیب محفل، اور نعت خوانی کے حوالے سے آپ نے بہت زیادہ کام کیا، اور فروغ نعت کے حوالے سے آپ نے بہت زیادہ کام کیا، ہمیشہ نئی چیزیں آپ نے متعارف کرائی عاشقان مصطفیٰ کے لیے۔ میری مراد جناب ذکریہ شیخ اشرفی۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ذکریہ بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے آج اس ایک اہم موضوع پر گفتگو کے لیے ہمیں یاد کیا، اور آپ کی نقابت، آپ کے پروگرام ہم دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور آج کے دور کی یہ ضرورت ہے یہ کہ اس موضوع پہ گفتگو کی جائے، ہونی چاہیے۔ آپ نے اس موضوع کا انتخاب اگر کیا ہے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت کی اور اس دور کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے احباب ہیں، جو محفلوں سے وابستہ ہیں، جو محفلیں کرتے ہیں یا جو محفلوں میں آتے ہیں یا جو محفلیں کا حصہ بنتے ہیں، ان تمام کو ان مسائل کو سمجھنے کی اور اس گفتگو کو سننے کی ضرورت ہے، تاکہ ایک اصلاح بھی ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس کو تنقید سمجھتے ہیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں یہ تنقید نہیں ہے، یہ ایک اصلاح ہے اور ایک دردمندانہ اپیل ہوتی ہے کہ، اور مقصد آپ کا، ہمارا، ہم سب کا یہ ہوتا ہے کہ ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں تو وہ حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو، حضور کی بارگاہ میں قبول ہو، کیونکہ وہ سورہ حجرات کی بھی آیت ہے نا کہ اے لوگو ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال سلب کر دیے جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ تو ہم اس آیت کے مصداق نہ بنیں، بلکہ ہم وہ کام کریں کہ جو ہم کریں تو اس سے اللہ اور اس کے حبیب کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو۔ واہ 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 سبحان اللہ، بہت خوبصورت جناب ذکریہ شیخ اشرفی صاحب۔ میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، مزید آپ سے گفتگو بھی انشاءاللہ ہوگی۔ اور پاکستان کے معروف نعت خواں، اور آپ بھی پہلی بار میرے اس پروگرام میں شریک ہوئے، جناب فرید احمد خورشیدی صاحب۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا بے. سب سے پہلے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ کے اس پہلے پروگرام میں ہمارے محترم گور بھائی بیٹھے ہیں اور ذکریہ بھائی بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ یہ وہ سینئر لوگ ہیں جن کو کہ دیکھ کر کے ہم نے نعت خوانی کا جو ہے سلسلہ شروع کرا ہے. تو بہت خوبصورت پروگرام، اس کو منعقد کرنے پہ آپ کو بہت مبارکباد. اور عمرے کی سعادت آپ حاصل کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ، اللہ اور اللہ کے حبیب کا دیار دیکھ کر آئے ہیں، اس کی بھی آپ کو بہت بہت مبارکباد. خیر مبارک، خیر مبارک. میں اپنے سامعین کو اعلیٰ حضرت کی شعر آپ کی نظر پیش کرتا ہوں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدین دین و ملت پروان شمع رسالت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی، ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور اللہ پاک آپ کا فیض ایسے ہی اشاکان مصطفیٰ کو جاری و ساری رہے. میں چاہوں گا کہ فرید احمد خورشیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں چاہوں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت آپ پیش کریں، اس کے بعد ہم ہماری گفتگو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ کو پاتے ہیں سب پانے والے. اور مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، امیروں فقیروں کے ٹھہرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. رضا
نفس دشمن ہے دم میں نارضا، نفس دشمن ہے دم میں نانا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جان بجا تھانے والے، کہ راستے میں ہے جان بجا تھانے والے۔ ہمارا تو ایمان ہے انشاءاللہ حضور ہمیں ہماری شفاعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ محمد علی گوہر صاحب میں آپ سے بات کروں گا۔ جی جناب علی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری یہ بزم عقیدت ہے وہ یقیناً روح پرور بھی ہے، خوبصورت بھی ہے۔ یہ جو نعت شریف محترم ثنا خان نے پیش کی اور آپ نے بھی ان کا ساتھ دیا اور ہمارے اشرفی بھائی نے بھی ساتھ دیا، میں نے بھی ساتھ دیا، تو یہاں ایک خوش بختی کی علامت بھی ہے اور خوش کن امر یہ ہے اشرفی بھائی کہ ماشاءاللہ یہ نقیب محفل تو ہیں، مطلب ماڈریٹر، ہوسٹ، جو بھی آپ نام دے سکتے ہیں، ہے نا، لیکن ساتھ ساتھ اب ثنا خان بھی ہیں۔ سب سے تو پہلے الحمدللہ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ الحمدللہ ناچیز و خاک سارا محمد علی گوہر اولاً ثنا خان ہی تھا، اس کے بعد ہمارے محترم اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے سید حسین علی ادیب رائے پوری صاحب، انہوں نے کسی بڑی عظیم الشان محفل میں، اگرچہ میں کمپیئرنگ کرتا تھا لیکن وہ انداز یا وہ پیٹرن نہیں آیا پایا تھا، انہوں نے کسی محفل میں، جبکہ انہوں نے ہی سب کچھ کہنا تھا، انہوں نے ہی پڑھنا تھا، انہوں نے مائکروفون جو ہے میرے سامنے رکھ دیا، میں نے کہا حضرت یہ مجھ سے نہ کروائیں، کہنے لگے نہیں آواز۔ اس کے بعد سے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی مہربانی سے قطار در قطار ہمارے ثنا خان کی محفلیں الحمدللہ ہوتی رہیں۔ تو ہمارے محترم جناب زکریا اشرفی صاحب بھی ماشاءاللہ رجسٹرڈ، آئی کین سے آتھینٹک، الحمدللہ یہ ثنا خان ہیں، اور پی ٹی وی سے کیٹیگری اناؤنس ہوتی ہے، آئی تھنک ہی از اے کیٹیگری ثنا خان، ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے، کبھی موقع ملا تو آپ کو ترنم میں انشاءاللہ العزیز آپ سے سماعت کریں گے، سماعت کریں گے۔ محمد علی گوہر صاحب میں آپ سے نا پوچھنا بھی یہی چاہ رہا تھا کہ کیسے آپ نے انتخاب کیا اس خوبصورت سی شعبے کو، ٹھیک ہے نا، نقابت کو، تو آپ نے بتایا کہ ادیب رائے پوری صاحب نے کچھ اور بتایا، کیسے آئے؟ میں بات یہ ہے کہ ایک کام ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں سلیقے سے کرنا۔ ہم محفلوں سے شروع میں ہی دیکھتے آئے، ابتدا میں محافلیں جس انداز میں بھی منعقد ہوا کرتی تھی، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، لیکن جو میرے نزدیک اس شعبے میں آنے کا سبب جو میں سمجھتا ہوں، ایک تو میری اللہ کی مہربانی سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ التفات تھی اور ان کا کرم تھا اور بزرگان دین کی دعائیں بھی تھی، لیکن ایک چیز میں یہ ہمیشہ محسوس کرتا ہوں اور کرتا رہا ہوں، اور اس پر میں کبھی کبھی اپنی گفتگو کرتا بھی ہوں دوستوں میں، کہ ایونٹ مینجمنٹ بیسیکلی بیسڈ آن ٹائم مینجمنٹ۔ اگر ٹائم مینجمنٹ کا خیال رکھا جائے تو ہم کوئی بھی محفل، چاہے وہ محفل حمد و نعت ہو، چاہے وہ محفل عرس مبارک ہو یا نعتیہ محافل ہو، اسی طرح سے وہاں پہ اگر ہم ٹائم مینجمنٹ کو لے کے چلیں گے، بانیان محفل کی جو خواہش ہوتی ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ہے، جو اسارٹیڈ ٹائم ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ اس چیز نے مجھے اس بات کو قائل کیا کہ میں اس شعبے کی طرف آؤں۔ الحمدللہ میرا اپنا خیال ہے کہ میں اگر بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوں تو ناکام بھی نہیں ہوں، الحمدللہ بڑی عزتوں سے میں اس میں۔ اور پھر یہ ہے کہ جو محافل کے آرگنائزرز ہوتے ہیں انہوں نے بڑی محبت سے نوازا۔ میں نے جو ابتدائی محفلیں جب کی تو مجھے بس یہ ہوتا تھا کہ
لوگ جو ہیں وہ کہتے تھے یار بہت اچھا ہے، ہم نے اس انتخاب آپ نے یہ کیا ہے تو آپ انشاءاللہ اگلی محفل میں بھی آپ آئیں گے. تو یہ ایک سلسلہ چل پڑتا ہے. تو بقیہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ میں اس حوالے سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی نقیبان محفل ہیں وہ یقیناً میرے بھی سر کے تاج ہیں، میں انہیں بھی سلام پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ انہوں نے اس شعبے کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. تو میں نے اس شعبے میں آنے کا انتخاب اسی حوالے سے کیا کہ میں بھی مطمئن رہوں اپنی نظامت سے. سب سے بڑھ کر مجھے اپنے آپ کو بھی مطمئن کرنا ہے. اور جو ایک بہت بڑی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک آپ نے بیٹھنا ہوتا ہے. اس لیے کہ میں جب بات نکل پڑی ہے تو میرا خیال میں کہہ ہی دوں کہ نقیب محفل پر اللہ کا یہ خاص کرم ہوتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ وقت کی پابندی کرتا ہے. جی جی. بانی محفل نے اشارہ کیا کہ آپ کو 9 بجے پہنچنا ہے تو وہ بانی محفل وقت سے پہلے ماشاءاللہ پہنچا ہوتا ہے، جبکہ بہت سارے امور ابھی سر انجام دیے جانے ہوتے ہیں. بالکل. مگر وہ پہنچتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ انتظار کرتا ہے. اور مجھے ادیب رائے پوری صاحبی کی بات یاد آ گئی اگر آپ اجازت دیں کہ انہوں نے ایک دفعہ ایک محفل میں کہا کہ صاحب، اور اس کی تائید صاحبزادہ مرحوم مغفور شہریار قدوسی صاحب نے بھی کی، وہ بھی موجود تھے. انہوں نے کہا کہ صاحب بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم محفل میں گئے تو جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو آرگنائزرز ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتے اور انتظام تقریباً ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب آپ آ گئے تو ایسا کریں کہ آپ ہی شروع ہو جائیں بھی تھوڑی دیر کے لیے. تو ایسا بھی معاملات رہے ہیں جو ہماری آبزرویشن میں، ہمارے مشاہدات میں رہے. ہم کنٹینیو کریں گے محمد گور صاحب، لیکن ہم نے لینا چھوٹا سا وقفہ. آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہے میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات پروگرام بزم عقیدت. ہم ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر اب خوش آمدید کہتا ہوں. اب دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم عقیدت اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. ہمارے ساتھ معروف نقیب محفل موجود ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں، جسے کہ وقفے سے پہلے محمد علی گوہر صاحب کی اپنے گفتگو سماعت کی. ذکریہ شیخ اشرفی صاحب سے بات کروں گا. ذکریہ بھائی یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو مختصر یہ بتائیں کہ آپ کیسے آئے نقابت کے اس میں. سوال کا جواب دیتا ہوں. اس سے پہلے کیونکہ تذکرہ ہو رہا تھا ادیب رائے پوری صاحب کا، تو میں سمجھتا ہوں ضروری یہ بتانا کہ آپ کے دیکھنے والوں کو کہ کل 16 اکتوبر ادیب رائے پوری صاحب کا یوم عرس تھا، برسی تھی ان کی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. اور جیسے گوہر بھائی انتہائی سینئر اور میں کہتا ہوں بڑے معیاری پروگرام کرنے والے نقیب ہیں. بہت معیاری. جو شہر میں ہر طرح کے پروگرام ہوتے ہیں لیکن جو معیاری میں کہتا ہوں، یعنی کہ کہوں کہ جو معیاری کیفیت ہوتی ہے، روحانیت ہوتی ہے، پروگرام کرنے والے نقیب محفل میں ان کا شمار ہوتا ہے. اچھا، لفظ آپ نقیب استعمال کر رہے ہیں، عموماً نقیب سے لوگ نقب لگانے والے کو کہتے ہیں، تو میں اس کے لیے بہتر لفظ سمجھتا ہوں نظامت. کیونکہ اصل ایک نقیب محفل کا کام ہی یہ ہے کہ محفل کو نظم و ضبط کے اندر لے کر آئے، جس کا تذکرہ بھی ہمارے گوہر بھائی بھی کر رہے تھے. تو میری آمد کوئی حادثاتی نہیں تھی. یہ آپ کے ہی میٹرو ون میں ایک دفعہ میں کسی پروگرام میں تھا تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نعت خوانی میں کب سے کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا بچپن سے. تو انہوں نے کہا کہ بچپن سے مراد کیا، آپ کی عمر کتنی تھی؟ تو میں نے ان کو جواب یہ دیا تھا کہ جب میں لاشعوری کیفیت میں تھا تب بھی نعت خوانی کر رہا تھا، اور جو میں نے اپنے شعور کی منزلیں طے کی میں نے یہ جانا میں نعت خواں ہوں. اب یہ کہنا کہ میں کیسے آیا، تو مجھے شعور ہی نہیں تھا کیسے آیا، لیکن ہمارا گھر کا ماحول تھا، ہمارے والد صاحب خانقاہ سے وابستہ تھے. تو یہی امور ہوتے ہیں جو اصل آپ کی گٹی میں ڈالتے ہیں اس ذکر کو، اور وہی پھر کہیں پروان چڑھتے ہیں. اس کو پروان دینے والے پھر آپ کے اساتذہ ہوتے ہیں. ہمیں جو اساتذہ میسر آئے اس میں ابرار حسین صاحب تھے، رشید وارثی صاحب تھے، سبیر رحمانی صاحب تھے. تو الحمدللہ انہوں نے ہمیں ابرار حسین صاحب لاسٹ، جی بالکل لاسٹ پروگرام میں آپ کے آئے ہوئے تھے. اور اسی طرح ادیب رائے پوری صاحب سے ہم نے الحمدللہ باقاعدہ بہت کچھ سیکھا. سبیر رحمانی صاحب کے گھر پہ وہ آتے تھے، ہم بیٹھ جاتے تھے. اور اس زمانے میں کیونکہ ادیب صاحب ایک ایسی شخصیت تھے جو نعت گو بھی تھے، نعت خواں بھی تھے، اور بہت ادیب بھی تھے. ادیب نام کے ادیب نہیں، صحافی بھی تھے. وہ پہلا نعتیہ جو صحافت میں آپ کہہ لیں کہ رسالہ کسی نے شائع کیا وہ ادیب رائے پوری صاحب تھے. ادیب صاحب کا بڑا کام تھا، موسیقی بھی جانتے تھے تو باجا لے کے بیٹھ جاتے تھے، ہمیں نعتیں سکھاتے تھے. تو وہ ایک زمانہ تھا. بہرحال اب آپ تو یہ ہماری آمد تو اسی طرح ہوئی. نقابت بھی یہ تھی کہ ابرار بھائی محفلوں میں نقابت کرتے تھے، اور جب ان کی شادی ہوئی، یہ 96-97 کی بات ہے، تو ان کو پھر ذرا جلدی جانا ہوتا تھا تو وہ مجھے بولتے تھے تم 2 منٹ بیٹھو میں آ رہا ہوں.
تو وہ 2 منٹ کا بیٹھنا یہ ہوتا تھا کہ وہ 20 محفل سے چلے جاتے تھے آگے، پھر مجھے کنٹینیو کرنا پڑتا تھا، آپ چلاتے تھے. تو وہ اس طرح سے کہہ لیں کہ پھر نقابت بھی کرنا شروع کر دی محفلوں کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں بھی برکت دی. لیکن اب بات اصل جو آتی ہے نظامت اور نظم کی بات آ رہی تھی جو ہمارے غور بھائی کر رہے تھے. دیکھیں آپ بھی میڈیا میں ہیں، ہم بھی ہیں، ہم جیسا بھی یہ پروگرام ہے اگر 1 گھنٹے کا، تو ہم اس کا ایک رن ڈاؤن بناتے ہیں. ہم یہ طے کرتے ہیں کہ جی ہم انٹرو اتنے منٹ کا ہوگا، نعت اتنے منٹ کی ہوگی، فلاں صاحب کی گفتگو اتنے منٹ کی ہوگی. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ پروگرام کا ایک رن ڈاؤن کیوں نہیں بناتے؟ جو محفل آپ کر رہے ہیں آپ اس کا ایک رن ڈاؤن بنائیں. اور ایسی محفلیں ہوتی رہی ہیں. گلستان اسکول میں صابر داؤد صاحب محفل کرتے تھے، دعوت نامے میں باقاعدہ وقت لکھا جاتا تھا کہ تلاوت اتنے بج کر اتنے منٹ پہ شروع ہوگی، اتنے منٹ کی تلاوت ہوگی. اس کے اس محفل کے نقیب شریعہ قدوسی صاحب ہوتے تھے، میں بھی رہا، پڑھنے والے آپ ہوتے، میں نے کئی سال کیے. اچھا، پڑھنے والے اس میں ٹی وی سے بھی لائیو ہوتا رہا ہے وہ، اور پڑھنے والے اس میں وہی ظفر قاسمی صاحب بڑے بڑے سینئر ناطقہ ہمارے ہوتے تھے. تو ان کا وقت لکھا ہوا ہوتا تھا، یہ اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک پڑھیں گے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک پڑھیں گے. تو یہ جو نظم و ضبط ہے یہ محفل میں قائم ہونا چاہیے، پہلی چیز. لیکن اب تو نظر نہیں آتا، وہ قائم ہونا چاہیے. میں وہی سی بات آ رہا ہوں، پہلی بات. دوسری بات تو یہ ذمہ داری کس پر ہے؟ محفل خانہ نہیں، یہ ذمہ داری دیکھیے ہم ساری ذمہ داری ڈال دیتے ہیں نعت خانوں پہ، نقیبوں پہ، پھر آپ کے اللہ بھلا کرے آرگنائزروں پہ. میں کہتا ہوں سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے نا عوام پر ہے. کہ منظور القونین شاہ صاحب سے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ شاہ صاحب لوگ بڑا عامیانہ کلام سننا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ میں لوگوں کی سطح پہ جا کے نعت نہیں پڑھتا، لوگوں کو اپنی سطح پہ لا کے نعت سناتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ عوام کا شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سکھانے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں اب نقابت کے نام پہ معذرت ایک شور ہو رہا ہے. نقیب کا کام چلانا کوئی ہے، یہ نقیب کا کام یہ کوئی ہے کہ وہ کورس لے کے بیٹھ جائے. قدوسی صاحب کے ساتھ بھی بڑے ذوالفقار میرے ساتھ ہم جایا کرتے تھے. بالکل میں دیکھتا تھا کہ وہ جب کسی نعتوں کو ٹائم دیتے تھے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ نعتوں 1 منٹ پہلے محفل ختم کر کے بیٹھ اس کی وجہ بھی بتا رہا ہوں نا میں. دیکھیے لیکن اب وہ آپ کا دبدبہ نہیں ہے شاید. نہیں، دبدبہ کی بات نہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک آپ کی شخصیت، ایک آپ کا مطالعہ. شریعہ صاحب کی بات ہو رہی ہے تو شریعہ صاحب اگر ایک موضوع چھیڑ دیں، مثال کے طور پر مدینے کی کا ذکر انہوں نے چھیڑا، تو اسی ایک موضوع پہ اگر مدینے کی فضا پہ بات شروع ہوئی تو اسی موضوع پہ وہ شعر پڑھے جا رہے ہیں اور ان حافظہ بلا کا، مطالعہ بلا کا. آج کے نقیبوں کا معاملہ یہ ہے کہ ایک کلام کہیں سے لیا، ایک نے پڑھا، دوسرے نے بھی وہی پڑھنا شروع کر دیا، تیسرے نے بھی وہی پڑھنا شروع کر دیا. اپنا مطالعہ نہیں ہے. سب سے پہلے تو ایک نقیب، ایک نظامت کار کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ اس کا مطالعہ وسیع ہو، وہ مطالعہ اپنا بڑھائے. اور دوسری بات، محفلوں سے شائستگی اڑ گئی ہے، ایک بے ہنگم شور آ گیا ہے، ایک بے جا شور آپ کو محفل میں نظر آتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس شور سے نکل کے آپ ذکر میں واپس آئیں. لہن اور جو خوبصورتی ہے نا، گدازی شور سے کوئی آتی ہے؟ شور سے تو ایک بے ہنگمی پیدا ہوتی ہے ماحول کے اندر. لیکن آپ دیکھیں کتنا سافٹ پڑھنے والے تھے ہمارے پرانے جتنے اکابر نعت گو اور نعت خواں، جن میں سید ہاشمی صاحب، صحیح ہے، کیسے سافٹ پڑھنے والے، اور وہی ظفر قاسمی صاحب، خورشید احمد صاحب، سبیر احمد، یعنی کیسا سافٹ پڑھنے والے، یہ دل نرم ہو. انہوں نے کوئی شور کیا، انہوں نے کوئی نعرے لگوائے نہیں. اسی طرح شریعہ صاحب کی بات ہو رہی ہے تو شریعہ صاحب نے کیا لوگوں سے نعرے لگوائے؟ وہ خود، ان کا لہن ایسا تھا، ان کی پڑھت ایسی تھی کہ لوگ خود داد دے دیتے. اب آج لوگوں کو سہارا لینا پڑتا ہے دف کا، آج لوگوں کو سہارا لینا پڑتا ہے کورس کا. بڑی جدت آ گئی آج. نہیں، جدت کے نام پہ تباہی ہو رہی ہے معذرت کے ساتھ. جدت جو ہے نا وہ اس کو نہیں کہہ سکتے. اس میں دیکھیے میں ایک بتاؤں آپ کو کہ محافل کے حوالے سے ہم نے جو سبق سیکھا، ہم نے جب سے ہوش سنبھالا، ایک تیسری چوتھی جماعت کا بچہ کیا ہوتا ہے، مطلب ابتدا ہی اس پر اس کی مطلب نشو و نما ہو رہی ہوتی. ہم نے اس زمانے کے اسکول کے اندر جو بڑی جو تختی ہم نے دیکھی لکھی ہوئی دیوار پہ، وہ تھی با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. دیکھیے اس محافل جو ہے وہ کیا مقصد ہے کہ وقتی طور پر ایک اسٹیج بنانا ہے، کسی نے تلاوت کرنی ہے، حمد پڑھنی ہے، نعت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر نقیب محفل صاحب جو ہیں اپنے اس طریقے سے کہ ہاتھ اٹھوا رہے ہیں اور چیخ اور چلانا، یہ نظامت کا. اچھا میں ایک بات، اٹ از ناٹ کالڈ ایز نظامت. میں معذرت آپ کی بات کاٹنا چاہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ کہ وہ دیکھیں ایک نقیب کو میں نے دیکھا، وہ شعر پڑھتے ہیں، اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اور ناطقہ کو بلاتے ہیں، اور ہر اناؤنسمنٹ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ لگانا اچھی چیز، لیکن ایک جذبے سے لگے.
تو وہ اب کیا ہوتا ہے وہ نعرے بھی اپنی جو ہے نا وہ ایک جو وقار ہے وہ محفلوں میں کھوتے جا رہے ہیں. تو آپ اچھا ذکریہ بھائی مجھے ایک اور بات یہ بتائیں کہ پہلے ہم دیکھا کرتے تھے کہ ہر چیز یعنی تلاوت قرآن پاک ہوئی, حمد ہوئی, اس کے بعد نعت, ٹھیک ہے نا, جو منقبت جو ہوتی تھیں وہ بالکل آخر میں ہوتی تھی, ٹھیک ہے. اب تو جو نعت خواں آتا ہے وہ اپنی نعت شریف پڑھتا ہے, اس کے بعد منقبت پیش کرتا ہے. تو یہ محفل کے آداب میں ہے نہیں, آپ تو پورا ایک محفل کا ادب نہیں ہے یہ, لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیے وہی والی بات کی عوام کا ذوق کیونکہ ادھر ہے. لیکن میں ایک بات یہ بھی کہتا ہوں کہ اہل بیت کے اطہار علیہ السلام کی مناقب کے حد تک تو شاید قابل قبول ہو. ہمارے استاد رشید وارسی ان کا ایک شعر ہے کہ مدحت مولا علی ہے مدحت خیر البشر, الفت مولا علی ہے الفت خیر البشر. تو اب بات یہ ہے کہ اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کیونکہ حضور نے ان کو اپنا حصہ کہا ہے تو چلیے اگر ان کا ذکر آپ کر لیتے ہیں اس حد تک تو شاید میں اس کی کہوں گا کہ ٹھیک ہے. لیکن اس سے آگے بزرگان دین کے مناقب کا پڑھنا وہ ایک پروٹوکول ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ وہ محفل کے آخر میں ہوتی تھی, سلسلہ پورا پڑھا جاتا تھا. لیکن اب تو آپ کے نقیب میں محفل بھی ہر نعتوں کو بلانے سے پہلے وہ یہ عوام کا ذوق جو بن گیا ہے. اب وہی بات ہے, میں نے آپ سے پہلی بات یہ کی کہ عوام کو لٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے, عوام کو کے شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے آپ کو مجھ کو ہم لوگوں کو اپنی روش بدلنی پڑے گی. ہمیں تھوڑا سا اثار کرنا پڑے گا کیونکہ ہم سب داد کے مستحق ہیں, ہم سب داد و تحسین چاہتے ہیں. تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ یار داد اس پہ مل رہی ہے تو بس یہی کام کرنا ہے. اصل میں وہ داد کا جو پہلو ہے نا, داد و تحسین کا جو معاملہ ہے, وہ دراصل لفظی نہیں, صرف الفاظ کے ساتھ ہی نہیں, دوسرے حوالوں کے ساتھ بھی وہ داد و تحسین چاہتے ہیں. وہ امداد کی بات کر لیں, میں امداد کہہ دیتا ہوں. تو میں اس چیز کا مخالف نہیں ہوں, میں اس کا مخالف نہیں ہوں, ہونی چاہیے. لیکن میرا کہنا مقصد یہ ہے کہ جس طرح برادر نے کہی یہ بات کہ ہر چیز کا ایک پروٹوکول ہے. اچھا, آپ نے محفل نعت کے حوالے سے تو آپ نے جس طرح چاہا, جس نے چاہا, جب چاہا آپ نے اس کا آغاز کر دیا, اس کا اختتام کر دیا. بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ صلاۃ و سلام جو کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا, اس کے لیے آپ کے پاس صرف 1 منٹ ہی دیا جاتا ہے نا. یہ چیز میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جو بڑی بڑی سرکاری محافل میں بھی دیکھ لیں, پہلے تلاوت کلام الرحمن ہوا کرتی تھی, اب آپ دیکھیں کہ نعت کا پہلو جو ہے وہ ایک طرح سے ون سائڈ ہو گیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو آپ نے کہا نا کہ مطلب ہاؤ ٹو برنگ دا چینج, وہ چینج کیسے آئے گی؟ وہ چینج ایسے آئے گی کہ اس میں صرف ایک آدمی کا کام نہیں ہے یہ, اس میں نقیب محفل کی بھی ذمہ داری ہے, ثنا خاں کی بھی ذمہ داری ہے, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو آرگنائزرز ہیں ان کو بھی مطلب اس میں حصہ لینا چاہیے. میرا ایک چھوٹا سا ایک پہلو ہے تجویز کا, وہ یہ کہ اگر آرگنائزر اور نقیب محفل پروگرام سے پہلے اگر بیٹھ کے کچھ اگر طے کر لیں, جیسے انہوں کا ایک ٹائم ٹیبل بنا ہے, یہ بہت اچھی بات ہے, اس سے بھی ایک چینج آ سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے پہلے عرض کی, میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیے عوام کو معلوم ہے کہ عشاء کی نماز 8 بجے ہو رہی ہے تو اور کسی مسجد میں بہت بڑی محفل کا انعقاد ہو رہا ہے, تو آپ تقریباً 20 منٹ کے بعد صحیح معنی میں محفل شروع ہو جائے گی, 25 منٹ بعد. تو عوام جو ہے, ایسے لوگ جو مطلب سامعین کے طور پہ آتے ہیں یا شائقین نعت ہیں, وہ بسا اوقات جو ہے 10 بجے تشریف لا رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک میں نے وقت کے ایسا نام لے دیا, لیکن میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اس میں اول ذمہ داری جو ہے وہ ذمہ داری بنتی ہے, میں آپ کی بات تھوڑا سا آگے بڑھاؤں, جو حاضرین, سامعین, شائقین ہیں, ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے, اور ان کے لیے جو بانی محفل ہیں وہ بھی ان کو پابند کریں, اور سب سے پہلے اپنا حصہ ڈالیں کہ اپنے جو رفقا ہیں, اپنے احباب ہیں, ان سے بولے بھائی آپ آ جائیں, باقی لوگ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, میں ان کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں تھوڑی سی. بسم اللہ. ایک مثال دے کے بتاتا ہوں. دیکھیے ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں ثاقب رضا مصطفی صاحب, ماشاءاللہ, انہوں نے گزشتہ دنوں یہ طے کر لیا کہ عشاء کے بعد وہ محفل نہیں کرتے. فجر کے بعد انہوں نے اپنی درس قرآن کی نشستیں رکھی اور ہزاروں کا مجمع پہنچا. واہ 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 واہ. وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنا ایٹیٹیوڈ دکھا دیں ایک دفعہ. میرے گھر پہ محفل تھی, میں نے لکھا کہ بھائی میں 10:30 بجے ختم کر دوں گا, ٹھیک ہے. اچھا, وہ میری مجبوری تھی, لائٹوں کا کچھ معاملہ تھا, تو میں نے دعوت نامے میں مینشن کر دیا تھا کہ میری محفل جو ہے 8 بجے سے لے کے 10:30 بجے تک کی ہے.
تو میں نے 10:30 بجے اپنے یہاں صلاۃ والسلام کروا دیا. کوئی میرا ایک بہت عزیز دوست جس کے نام میں بھی عزیز آتا ہے وہ بھی آیا, تو میں نے اس پر معذرت کی اور میں نے سلام کروا دیا. لنگر ہو رہا تھا, 11:15 کا ٹائم ہوگا, تو کچھ احباب پھر ہمارے آئے, ارے واقعی سلام کروا دیا تم نے؟ میں نے کہا جی سلام کروا دیا, وہ میں نے کہا تھا سلام کروا دوں گا, سلام کروا دیا. اب آپ آئے لنگر میں شریک ہوں. اگلی دفعہ میں وہ لوگ پھر وقت پر آئے. واہ واہ. ایک دفعہ آپ کو, ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے محفل کا ٹائم عشاء کے بعد, اب عشاء کہیں 8 ہے کہیں 8:15 ہے, ٹھیک ہے مثال دے رہا ہوں, آج کل آپ ایک وقت لکھ دیں 8:30 بجے محفل شروع ہوگی, اور پھر کوئی آئے نہ آئے, میں کہتا ہوں محفل شروع کرا دیں. اب ایک اور کیا ہوتا ہے, یار کچھ لوگ آ جائیں, 2-4 لوگ آ جائیں, اب لوگوں کا انتظار نہ کریں. آپ نے محفل لوگوں کے لیے نہیں حضور کے لیے سجائی ہے, آپ شروع کریں. لوگ جن کو آنا ہے وہ آ جائے گا, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اس بات پہ ایمان ہونا چاہیے. بس ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ, اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے ہمارے اس پروگرام کو. آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیں میٹرو 1 نیوز کی خصوصی جمعۃ المبارک کی نشریات پروگرام بزم عقیدت. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام بزم عقیدت, اور میں ہوں آپ کے میزبان شہزاد سعیدی. گفتگو ہماری ہو رہی ہے, ہمارے جو مہمان ہمارے موجود ہیں معروف نقیب محفل. تو سب سے پہلے میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ ذکر شیخ اشرفی صاحب مجھے یہ بتائیں, جس طرح نعت خواں کو تو ہم بہت تنقید کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی یار نعت شریف پڑھ رہے ہیں تو آپ میں ہمیں نظر بھی ایسا آنا چاہیے کہ آپ حضور کی ثنا و توصیف کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کچھ نقیب محفل جو کہ اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں جسے ہم نہیں سمجھتے کہ وہ محفل کا جو آداب ہے, جو ادب ہے, وہ میں رہ سکے. کیا کہیں گے آپ؟ یہ دیکھیے بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ہزار بار بشویم, صحیح, تو بات وہ والی ہے کہ اب اصل تو یہ ہے کہ حضور کا ذکر کرنے ہم جا رہے ہیں, تو وہ ایک روایت ہمارے بزرگ نے پھر اس طرح کی گفتگو میں اسٹیج پہ نظر آتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں حضور کی محفل بڑی روحانیت والی محفل ہوتی ہے, ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اللہ بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے جتنے لوگ ہیں نعت خواں خاص طور پہ نقیب, سب جانتے سب ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. بات یہ ہے کہ وہی چیز کہ امپلیمنٹ کرنا, چیزوں کو امپلیمنٹ کون کروائے گا؟ امپلیمنٹ کروانے والے عوام ہیں, آرگنائزر ہیں, ٹھیک ہے, یا وہ لوگ جو محفل, میں ایک محفل میں جاتا ہوں, ان کے محفل خانے کا انہوں نے کمرہ بنا رکھا ہے, باہر لکھا ہوا ہے بغیر وضو اندر نہیں آ سکتے, اور اندر آنے سے پہلے اپنا موبائل سوئچ آف کر کے آئیں. کوئی شخص اگر بھول جائے سوئچ آف کرنا, تو وہ جو صاحب خانہ ہیں بڑی ناراضگی سے ان صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ باہر چلے جائیں. اور ایک دفعہ تو انہوں نے یہاں تک اعلان کیا کہ اگر آپ اپنا موبائل بند نہیں کر سکتے تو میرے آپ سے مقدمانہ گزارش ہے کہ میری محفل میں نہ آئے, مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے. واہ واہ. اب بات یہ ہے, یہ میں پریکٹیکلی دیکھ کے بتا رہا ہوں آپ کو, کوئی سنی بات نہیں بتا رہا. اب یہ ایٹیٹیوڈ, میں پھر وہیں آؤں گا واپس, کہ یہ رویہ کیا آپ رکھ سکتے ہیں؟ ہم لوگ مروت میں کیوں جاتے ہیں؟ محفلوں میں کوئی بھی آ جائے سب کے سب کھڑے ہو گئے. بھائی کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ حضور کی محفل ہے, اس کا ادب ہے, جو آئے ہم سب حضور کے غلام ہیں. ہم سب نعرہ لگاتے ہیں غلام ہے حضور کے غلام ہے, غلامی رسول میں جا. اب جب آپ نعرہ موت بھی قبول ہے, ہم نعرہ تو لگاتے ہیں, عملی ثبوت نہیں دیتے, کھڑے ہو جاتے ہیں. جب حضور کے غلام ہے, جو آ رہا ہے وہ بھی حضور کا غلام ہے, آئے خاموشی سے اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے, وہ کتنا ہی بڑا مشائخ ہو, کتنا ہی بڑا عالم ہو, کتنا ہی بڑا خابر ہو, کتنا ہی بڑا نعت خواں ہو. ہر آدمی حضور کی محفل میں غلام بن کر آتا ہے, تو غلام کی جگہ یہی ہے کہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے. ایک تو یہ, دوسرا ہمارے آج کل سوشل میڈیا آنے کے بعد معذرت کے ساتھ میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا, ادب کی بات کرتے ہیں, آداب محفل کی بات کرتے ہیں, لیکن پہلے آپ کو سب سے, آپ نذرانے کے پیچھے پڑ گئے, دوسری چیزوں میں پیچھے پڑ گئے. پہلے آپ یہ چیز کا ادب سیکھیں کہ یہ جو موبائل آپ کے پاس ہے, سب سے بڑا فتنہ یہ ہے, ٹھیک ہے. پہلے محفلوں میں ادب اس لیے قائم ہوتا تھا کہ یہ موبائل نہیں تھا. آج ہر آدمی فوٹوگرافر بنا ہوا ہے. جب سے ڈیٹا فری ملنا شروع ہوا ہے تو ہر آدمی کو لائیو چلانا ہے. کیوں لائیو چلانا ہے؟ یہ بتانے کے لیے باقی دنیا کو کہ میں اس محفل میں موجود ہوں. صاحب خانہ اکثر لوگ اب آج کل لائیو چلانے کا اہتمام کرتے ہیں. ایک چل رہا ہے, بس چلنے دیں بھائی. آپ بیٹھ کے آپ آئے نہ سننے کے لیے, آپ لائیو چلانے کے لیے آئے, تصویریں کھینچنے کے لیے آئے. پھر چن کے لوگ اسٹیج پہ ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں سے وہ مستقل اسکرین پہ نظر آئے. تو یہ ذمہ داری تو نقیب محفل کی ہے نا, ظاہر ہے وہی لوگ. دیکھیں نقیب محفل لوگوں کو اٹھا نہیں سکتا. جناب کہہ تو سکتا ہے نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی کو وہ وہی والی بات ہے نا, یہ جو
محفل کر رہا ہے نا، جس کی محفل صاحب خانہ، جس نے محفل کی، وہ مہمان اس کے ہیں، پہلی بات سمجھیے گا۔ نقیب محفل بھی صاحب خانہ کے بلانے پر آتا ہے، تو یہ صاحب خانہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ قوانین وضع کرے کہ میری محفل میں کوئی بھی شخص موبائل نہیں نکالے گا۔ جیسے کہ صاحب خانہ کہتا ہے کمپیر سے کہ آپ کہیں کہ لوگ قریب آ جائیں، لوگ بیٹھ جائیں۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ ان تمام میرے جو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، دیکھیے ایک بات کہ جب آپ کسی سرکاری آفس میں جاتے ہیں، گورنر ہاؤس جا رہے ہیں، چیف منسٹر ہاؤس جا رہے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس جا رہے ہیں، جب آپ جائیں گے، ایک تو وہ لوگ ہیں جو ان کے منسلک ہیں، ایم این ایز ہیں وغیرہ، ان کے لیے ہو سکتا ہے پروٹوکول دوسرا ہو، لیکن آپ اگر جاتے ہیں یا میں جاتا ہوں تو وہ جو بھی اس اسٹاف بنا ہوا ہے وہ آپ کا جو ہے نا وہ موبائل ضبط کر لے گا۔ یہاں پر محافل کے اندر موبائل ضبط کرنا آسان کام نہیں ہے۔ صاحب محفل جو ہیں ان کا بیٹا اور ان کے دیگر پوتا پوتی اور جو بھی لوگ ہیں وہ اپنے ان کے انفرادی موبائلز وغیرہ میں، تو یہ انہوں نے صحیح فرمایا کہ وہ بنیادی جو ذمہ داری ہے وہ تو انہی کی ہے۔ ایک بات یہاں اسی کے ساتھ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے بھائی نے بھی اس میں اشارتاً مجھے ایک بات کہی کہ نقیب محفل کے لیے کیا ضروری ہے، پروگرام ہمارا نقیب محفل کے حوالے سے۔ جی ہاں، دیکھیں نقیب محفل کی ذمہ داریاں کیا ہیں، تو چند ایک باتیں تو ہماری اس گفتگو میں آپ نے خاص کر لی ہوں گی کہ کیا کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ پہلی بات کہ ٹائم مینجمنٹ، جو ہمارے صاحب محفل ہیں وہ نقیب محفل کے ساتھ اگر ایک 5-10 منٹ کی میٹنگ کر لیں اور اپنے گھر والوں سے بھی ایک طے کر کے کہ بھائی یہ ہماری بہت گرینڈ محفل ہے، عظیم الشان محفل ہے، فقید الوصال ہے، جسے ماشاءاللہ بڑے ہمیں ایسے نہیں ایسے چلانی ہے، ہمیں یوں کرنا ہے، اور روسٹر اس کا بنا لیں اور اس کے بعد منٹ ٹو منٹس میں کرنا۔ ہاں اس کے اندر ایک گریس ٹائم ضرور شامل کر لیں، بھائی جیسے ایک ٹائم آپ نے 3 منٹ رکھیں وہاں 5 منٹ ہو سکتے ہیں، تو اس کو آپ جو ہے نا ایک کیا بولتے ہیں اس کو کانٹینجنسی شامل کر لیں، یہ بھی ضروری۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں جو ہم ادب کی بات کر رہے ہیں، آداب محفل کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے اندر سامعین، حاضرین، شائقین اور سنخواں حضرات اور وہ تمام لوگ جو بانیان محفل ہیں وہ، اور بالخصوص وہ جو علماء ملت جو اس محفل کا حصہ ہوتے ہیں، ان سب کو جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ ہو کر اس کے لیے کاوش کرنی ہوگی۔ تو ہمارے نقیبان محفل جو ہیں مجھ سمیت یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ غیر ضروری تمہید کی طرف نہ جائے۔ واہ 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 واہ، غیر ضروری تمہید کی طرف نہ جائے، جو حصہ بنتا ہے وہ اس کو ضرور ڈالے، کیونکہ بغیر تمہید کے تو آپ پروگرام شروع نہیں کر سکتے۔ صحیح بات ہے، آپ نے بھی مختصر تعارف پر کروایا لیکن آپ نے بہت زیادہ ٹائم نہیں لیا، یہ اس پروگرام کا حسن ہے بزم عقیدت کا، یہ ضروری تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں مجھ سمیت مجھے بھی اصلاح کی ضرورت ہے اور میں اپنے چھوٹوں سے بھی سیکھتا ہوں۔ گفتگو کے دوران ایک ریپیٹیشن ہوتی ہے نا، ایک لفظ کو، ایک جملے کو، جیسے آپ نے فرمایا کہ نعرے بھی بار بار لگوا رہے ہیں، اس سے بھی ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ عقیدت جو ہے وہ اس چیز کا نام نہیں ہے۔ عقیدت یہ ہے کہ وہ جو دل آپ کا کہہ رہا ہے کہ اخلاص کے ساتھ اس ذکر میں شامل ہو جاؤ، نعت اگر پڑھی جا رہی ہے تو آپ بے شک داد و تحسین دیں، سبحان اللہ کہیں، ماشاءاللہ۔ بعض اوقات نقیب محفل بیچارہ اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے مگر لوگ سبحان اللہ کہنے پر راضی نہیں ہوتے، مطلب ایک آدھ آدمی کوئی۔ یہ بھی ضروری ہے کہ لوگ سبحان اللہ کہنے سے اس کو ثواب ہے نا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو ایک شخص جو اپنے صمیم قلب سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت الفردوس میں کھجور کا درخت لگا دیتا ہے۔ تو اب جو حدیث کے الفاظ ہیں اس کا میں نے مفہوم پیش کیا آپ کو۔ دوسری بات یہ کہ علماء کرام کے لیے بانیان محفل کو، میں علماء کرام کی اس وقت فیور کر رہا ہوں، وہ یہ کہ ان کے لیے بھی ایک گریس ٹائم دینا چاہیے، اسپیس رکھنی چاہیے اور ہر کسی کے لیے وقت مقرر کرنا چاہیے۔ علماء کرام کے لیے بھی مثال کے طور پر آدھے گھنٹے کی تقریر ہے، وقت کی پابندی ضروری ہے، وقت کی پابندی ہے، اور نعت خواں کے لیے بھی وقت کی پابندی ضروری ہے۔ کسی ایک مخصوص ثنا خواں کو آپ نے اگر آدھے گھنٹے کے لیے سننا ہے تو اس کے لیے پہلے آپ طے کر لیں۔ اور ایک لفظ بڑی پیاری بات ہے جو میں اپنے اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے نقیبان محفل کو اپنی گفتگو کے الفاظ کے تلفظ پر بہت غور کرنا ہے، تلفظ کو درست کرنا ہے۔ ایک لفظ نجات، ایک لفظ نجات ہے نا، تو ان چیزوں کا فرق کر لے کہ نون کے اوپر زبر ہے کہ نون کے نیچے زیر ہے، یہ اس طرح کے الفاظ ہیں، وہ خود بھی سیکھتے ہیں۔ مطالعہ جو ہے مین چیز ہے۔ آپ اور صحیح فرمایا، میں بھی بعض اوقات
آپ کی کہی ہوئی بات، آپ کے پڑھے ہوئے اشعار پڑھ لیتا ہوں، ایک بات ہے، آپ بھی میرے پڑھ لیتے ہیں، اس میں قباحت تو نہیں ہے، لیکن اچھا طریقہ اور سلیقہ اور وتیرہ یہی ہے کہ آپ اچھے مطالعے کے ساتھ نئے اشعار کے ساتھ آئیں تاکہ لوگوں کو ذہن کو جو ہے وہ پاکیزگی ملی۔ آخری بات اگر اجازت ہے، دیکھیے محفل کا مقصد کیا ہے؟ محفل کا مقصد کیا ہے؟ نقیبان محفل کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اس بات کو اجاگر کریں کہ جہاں وہ تمہید باندھ رہے ہیں وہاں اس دوران میں اس پہلو کو سامنے ضرور رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سیرت پاک، اس کے بغیر کوئی محفل قابل قبول نہیں ہوتی، جتنا بھی آپ شور کر لیں، جتنا بھی آپ اپنے آپ کو، کیونکہ چراغاں کرنا، شاہراہوں کو سجانا، مکانات کو سجانا یہ جائز ہیں، یہ تمام عوامل جائز ہیں، لیکن بات یہ کہ آپ کا دل نہیں سج رہا، اس کی سجاوٹ نہیں ہو رہی، تو آپ کی محفل کے اندر اور کیا چیز ہے؟ تو اس لیے تمام عبادات، بالخصوص نماز ہے، اس کا قائم کرنا مجھ پہ بھی لازم ہے، ہمارے سب پر لازم ہے، اور جتنے بھی حاضرین محفل نعت ہوتے ہیں وہ ان کو بھی اس بات کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ بس میرا یہ ہے کہ میں اس بات پر دوبارہ اسٹریس دے رہا ہوں کہ علماء کرام کو بھی محفل میں پراپر، کچھ سیکنڈ ہے ہمارے پاس، میں کچھ سیکنڈ میں 2-4 باتیں مختصر سی بات کر لوں۔ پہلے بات تو یہ ہے کہ نقیب محفل کے لیے تمام آنے والے لوگ برابر ہونے چاہیے، جن سے آپ کی وابستگی ہے، جو آپ کی داد امداد ادا کرتے ہیں، تو آپ ان کو بیجا القابات سے رانوازیے۔ القابات کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی حقیقتی، پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں، حقیقی کوئی نعت خواہ ہو، کوئی بھی ہو، اس کے حقیقی معنوں کو سمجھنا۔ آج ذکریہ بھائی نعت خواہ کے لیے یہ بہت نہیں کہ حضور کی ثنا و توصیف کر رہے ہیں، سب سے بڑا بات یہ ہے کہ آج ایسے ایسے القابات اور چاہے پوسٹروں پہ بھی لکھے جانے لگے ہیں۔ اب میں نے ایک دفعہ ایک صاحب سے پوچھ لیا تھا، ہمارے دوست بھی ہیں، میں نے کہا بھائی تمہیں یہ، اچھا وہ لکھوانے لگے اپنے نام کے ساتھ ہر جگہ، تو میں نے کہا کہ بھائی کس نے دیا؟ مختصر یہ پھر وہ دائیں بائیں ہو گئے۔ لیکن یہ جو القابات کا سلسلہ یہ منقطع ہونا چاہیے، پہلی چیز۔ سمپل سٹی لائیں آپ محفلوں کے اندر، باقی پابندی کریں، شائستگی لے کر آئیں محفلوں کے اندر، بیجا شور شرابے سے باہر جائیں۔ تیسری چیز یہ ہے ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں، یہ بات اپنے ذہن نشین رکھیں کہ آپ حضور کی محفل میں آئیں، حضور کے غلام ہیں، دلوں میں گداز پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنا مطالعہ وسیع کریں۔ ایک نقیب محفل کو چاہیے وقت کی نظامت کے ساتھ ساتھ اپنے مطالعے پہ توجہ دے اور اپنی شخصیت کو مثالی بنائیں، اپنی شخصیت کو مثالی بنائیں۔ جو عوامل آپ نے جس کی طرف نشاندہی کی، ان عوامل کو اگر آپ نے برتنا بھی ہے تو محفل سے ہٹ کے برتیں، یا ان لوگوں سے ہٹ کے برتیں جو آپ سے عقیدت رکھتے ہیں، تو پہلی چیز۔ اور دوسری ایک اہم بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پلیٹ فارم سے علماء کی بات ہوئی، تو علماء اور نعت خواہ یہ دونوں محفل کا حصہ ہیں، نقیب بھی، ان دونوں کو آپس میں محبت اور اتفاق کا سلسلہ رکھنا چاہیے۔ علماء اگر نعت خوانوں کے اندر کوئی خامی، کجی، کوتاہی دیکھتے ہیں تو اس کو شائستگی سے بیان کریں اور ان کی اصلاح کریں۔ عوام میں اگر آپ بیجا انداز سے اس کو بیان کریں گے تو وہ تنقید اور نفرت کو میں تو یہ کہوں گا کہ تنقید ہونی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا، نعت خوانوں پہ ہونی چاہیے، علماء کرام پر تنقید کریں کہ اور میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ ظاہر نقیب محفل ہیں، وہ پوری محفل آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، ظاہر آپ جاتے ہیں، تلاوت آپ کرواتے ہیں، حمد آپ کرواتے ہیں، نعت شریف آپ کرواتے ہیں، منقب السلام، اس کے بعد پھر آپ اپنے گھر پہ جاتے ہیں لنگر کھانے کے بعد۔ قبلہ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ جب بھی جائیں نا، یہ میرا ایک ہے کہ ایک کوئی موضوع لے کر جائیں اس محفل کے اندر نا، کہ اس موضوع کے اوپر ہمیں بھی عوام کو بتانا ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ کوئی بھی ادب کا ہو، درود شریف کا ہو، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے علماء کرام تو ایک اپنا وہ دیتے ہی ہیں موضوع کے اوپر، لیکن میں چاہوں گا کہ ہمارے نقیب محفل بھی جائیں، پاک کے بے شمار پہلو ہیں، اسی پر گفتگو ہوتی رہے۔ ایک اور وقت ذکریہ بھائی ہمارے پاس 40 صدی سے یاد ہونی چاہیے، تو 40 صدی سے اور اگر آپ نقیب سیرت نبی محفل عام زندگی کے حساب سے یاد کر لیں، آپ ایک حدیث ہی سنا دیں ایک شعر کے ساتھ، تو لوگ بھی آپ کے لٹریٹ ہوں گے۔ کلام وہ سنائیں جو مستند کلام ہو، مستند شاعروں کے لکھے ہوئے کلام ہو، وہ پیش کیے جائیں محفل میں۔ میں اپنے دیکھنے والوں سے اجازت چاہوں گا، لیکن ہمارے ساتھ فرید احمد خورشیدی صاحب موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ یہ حضور کی بارگاہ میں نعت شریف پیش کریں، اس کے بعد اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں، ہمارے نقیب محفل جو موجود ہیں ان کو اجازت دیں، اور اپنی خاص دعاؤں میں ہمارے مرحومین کو ضرور یاد رکھیں، خصوصی میری والدہ محترمہ کے لیے درجات کے لیے دعا فرمائیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہمارے بہت معروف نعت خواں جناب خاوند نقشبندی بھائی کے والد صاحب کا کل انتقال ہوا، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ جناب فرید احمد خورشیدی صاحب نعت شریف پیش کریں، اس کے بعد اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں۔ زندگی نے وفا کی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔